یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر میں پورا قرآن اتار دیا گیا تھا لوح محفوظ سے سمائے دنیا. اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے، اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تطوعاً، آزاد مرضی پر چھوڑ دیا. تو گویا کہ اس رمضان مبارک کے 2 پروگرام ہیں. ایک پروگرام دن سے متعلق ہے، وہ ہے روزہ، اور ایک رات سے متعلق ہے، اور وہ ہے قیام اللیل. دن کا پروگرام فرض ہے، رات کا پروگرام فرض نہیں ہے. البتہ جو کوئی کر سکے ان کے لیے یقیناً بہت اعلیٰ مراتب ہے، بہت اونچے درجات ہیں. سیکولرزم کیا ہے؟ کہ مذہب کا تعلق انسان کی صرف انفرادی زندگی سے ہے، اور اس میں ہر انسان آزاد ہے. کسی خدا کو مانے نہ مانے، ایک کو مانے، 100 کو مانے، 1000 کو مانے، سانپ کو پوجے، بچھو کو پوجے، درخت کو پوجے، سورج کو پوجے، چاند کو پوجے، اندیکھے خدا کو پوجے، جو چاہے کرے بھائی، وہ اس کا انفرادی معاملہ ہے. لیکن اجتماعی معاملات، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، کسی مذہب کا کوئی سروکار نہیں. نو ریلیونس، نو ریفرنس. یہ انسان خود کریں گے، اپنی سوچ سے سوچیں گے، اکثریت کے فیصلے ہوں گے، جو ہوگا کریں گے، مذہب کی بنیاد پر نہیں. چاہیں گے تو شراب پر بندش لگا دیں گے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ کسی مذہب نے اسے حرام کیا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، تاریخ انسانی میں اتنے بڑے پیمانے پر اللہ کے خلاف، خدا کے خلاف بغاوت کبھی نہیں ہوئی. مذہب کو کھلے لائن لگا دیا گیا. میں پھر وہی کولوکیل الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ پوری طرح سمجھ لیں. ہم نے نکال باہر کیا سیاست سے، تمدن سے، قانون سے، نظام مملکت سے، نظام حکومت سے، حب سے اللہ کو، مذہب کو نکال باہر کیا. کبھی نہیں ہوئی اتنی بغاوت، کبھی نہیں ہوئی. زیادہ سے زیادہ بغاوت یہ ہوتی تھی کہ ایک خدا کی بجائے کئی مان لیے، بس. اور کیا ہوتا تھا؟ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ اس تہذیب کا سب سے نمایاں وصف ہے کہ مذہب کے خلاف، مذہب کو کھڈے لائن، اور اللہ کے خلاف بغاوت. اور یہ تو یونیورسل ہے اور پوری دنیا میں یکساں ہے تقریباً. اس کی پینیٹریشن، ڈیپ پینیٹریشن، اور اس کا ایکسٹینس، دونوں کے دونوں جو ہے گلوبل. مسلم لیگ نے بہت بڑا کام کیا تھا. اس نے قومی جنگ لڑ کر ملک لے دیا تھا. بہت بڑا کام تھا، اس کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن در حقیقت اس کی پوری اس پکچر کو ٹارنش کر دیا گیا ہے. اس کے اس پورے شاندار ماضی کو ہمارے ہاں بالکل داغدار کر دیا گیا ہے. اب وہ صرف اس کے نام کی کمائی کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ اس کے نام کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. اور میں ویسے بھی اپنی اس تقریر میں پورا انالیسس کر کے بتا چکا ہوں، آج پاکستان کو مسلم لیگ کی نہیں، اسلام لیگ کی ضرورت ہے اگر لیگ ہی کا لفظ لے کر آنا ہے. اس وقت ہندو سے مقابلہ تھا تو مسلم لیگ درکار تھی. مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. وہ مسلم اگر زانی ہو تب بھی کوئی پرواہ نہیں، اگر شرابی ہو تب بھی کوئی پرواہ نہیں. مسلم تو ہے نا، معاملہ ہندو سے ہے. اس کا نام غلام علی ہونا چاہیے. اس کا نام جو ہے اگر نور محمد ہے وہ مسلمان ہے. کردار اس کا، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، عین رمضان میں عین دوپہر کے وقت شراب پیتا ہے تب بھی مسلمان ہے. لہذا اس وقت ایک مسلم لیگ کی ضرورت تھی. مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. کسے باشد تم کیا ہو کیا نہیں ہو، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، اس کی ضرورت نہیں. بلکہ قادیانیوں تک کو آپ نے اس میں لیا، اس لیے کہ بہرحال ہندو کے مقابلے میں اس وقت ان کے بارے میں سمجھا گیا کہ نام تو مسلمانوں کے سے ہے نا، لیکن یہ کہ اب اس قومی جو ہے ایک مذہبی لیگ یا قومی مذہبیت کی بنیاد پر ایک لیگ یا مذہبی قومیت کی بنیاد پر ایک لیگ، وہ اس سے کام نہیں چلے گا. اب ایک اسلامی انقلابی پارٹی کی ضرورت ہے. اسے آپ نام کوئی بھی دیں، اسے اگر کوئی شخص اسلام لیگ کہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہوگا، اگر لیگ کے لفظ ہی کو ضرور رکھنا ہے. باقی یہ کہ حزب اللہ ہے، ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے، تنظیم اسلامی کے نام سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ناگزیر ہے اس ملک کے لیے کہ انقلابی اسلامی جماعت قائم ہو، جس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ سے بیع، جان اور مال، اور کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت، جس پر کہ دل ٹھک جائے کہ یہ اللہ کا کام کرنا چاہتا ہے، اللہ کا بندہ ہے.